مشرق نیوز کے ناظرین آداب۔ آج اتر پردیش سے دو بڑی خبروں پہ گفتگو ہوگی۔ لو جہاد، جس میں اگر ہندو لڑکی مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے تو کیا کیا لازمی ہے۔ دوسری خبر، دو مزدور ندیم اور سلمان کے معاملے میں لو جہاد پر کورٹ کا کیا فیصلہ آیا، انہی پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش، اگر آپ نے اب تک مشرق نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ الہ آباد سے یوپی میں مبینہ لو جہاد کے معاملے تیزی سے آج سامنے آ رہے ہیں۔ لو جہاد کے ایک تازہ معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے نہایت اہم فیصلہ دیا ہے۔ مسلم لڑکے کے ساتھ ہندو لڑکی کی شادی کے معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے لڑکی کو مالی پیکیج دینے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے لڑکے کو 1 ماہ کے اندر لڑکی کے نام 3 لاکھ روپے کی بینک FDI کرانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے مسلم لڑکے کو حکم دیا ہے کہ وہ لڑکی کے نام 3 لاکھ روپے بطور فکس ڈپازٹ جمع کروائے بینک میں تاکہ اس کو مالی تحفظ حاصل ہو سکے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ لڑکی کو مذہب تبدیل کرنے یا دوسرے مذہب کے لڑکے سے شادی کرنے کے بعد خاندان اور سماج کی طرف سے سخت ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں لڑکی کو سہارا دینے کے لیے مالی سیکیورٹی کی سخت ضرورت ہے۔ لو جہاد ایک تازہ معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے نہایت اہم فیصلہ دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یوپی کے بجنور ضلع کی سنگیتا نے شاداب نام کے مسلم لڑکے سے لو میرج کی تھی، لیکن لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے سودوکوب کیے جانے اور طرح طرح کی دھمکیاں ملنے کے بعد سنگیتا نے الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے جسٹس سریواستو نے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ بالغ لڑکی اور لڑکے کو اپنی مرضی کی شادی کرنے کا پورا اختیار ہے، لہٰذا ان کی شادی میں کسی کو مداخلت کرنے کا اختیار نہیں۔ عدالت نے کہا کہ نکاح نامے کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ عرضی گزار کے شوہر نے مہر کی رقم بہت کم مقرر کی ہے۔ ایسے میں لڑکی کو مالی تحفظ دینے کے لیے اس کے نام بینک میں 3 لاکھ روپے کی FDI کرائی جائے۔ عدالت نے اس معاملے کی مزید سماعت کے لیے 8 فروری کی تاریخ مقرر کی ہے۔ دوسری خبر لکھنؤ سے، اتر پردیش کے مظفر نگر میں 2 مزدوروں کے خلاف تبدیلی مذہب قانون کے تحت مقدمہ دائر ہونے کے 1 ماہ بعد یوپی حکومت الہ آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، تاہم ان میں سے ایک کے خلاف مجرمانہ دھمکیوں سے سنگین الزامات ہیں۔ اتر پردیش میں تبدیلی مذہب قانون کے نفاذ کے 1 دن بعد 29 نومبر 2020 کو منصور پور پولیس اسٹیشن میں پیشہ سے مزدور ندیم اس کے بھائی سلمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مظفر نگر کے تھانہ منصور پور پولیس اسٹیشن میں خاتون کے شوہر کی شکایت پر قانون اور IPC کی دفعہ 120B 506 اور 504 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ خاتون کا شوہر اکشے کمار نے الزام لگایا کہ ندیم اکثر اس کے گھر آتے تھے، اس کی بیوی سے ناجائز تعلقات بنا کر اس کی بیوی کا مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کی تھی اور اس کی بیوی کا مذہب تبدیل کرا کر بیوی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور اس کام میں سلمان ان کی مدد کرتے تھے۔ جب انہوں نے اس کی مخالفت کی تو ندیم نے انہیں دھمکیاں دی۔ 7 جنوری کو ہائی کورٹ میں ریاستی حکومت کی جانب سے ایک بیان حلف نامہ داخل کیا گیا جس میں کہا گیا کہ تفتیشی افسر کو تبدیلی مذہب کے انسداد قانون کے دفعات سے متعلق کسی بھی جرم میں ملزم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ بیان حلف میں کہا گیا ہے کہ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ ندیم کے ساتھ عورت سے ناجائز تعلقات نہیں تھے۔ اس خاتون کا بیان بھی درج ہے، تاہم یہ معلوم ہوا کہ ملزم نے شکایت کنندہ کو دھمکی دی تھی، لہٰذا اس کے الزام میں اس کے خلاف چارج شیٹ درج کی گئی ہے۔ بیان حلف میں کہا گیا ہے کہ چارج شیٹ 31 دسمبر کو دائر کی گئی تھی اور تفتیش کار کو انسداد تبدیلی مذہب کے قانون کے تحت کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ندیم نے کہا کہ اس خاتون کے شوہر نے شک کی بنیاد پر مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اپنی غلط حرکتوں کو چھپانے کے لیے اس نے یہ کہانی گڑھ لی اور میرے خلاف مقدمہ درج کرایا۔ میں مدد کے لیے یوپی حکومت اور پولیس کا شکر گزار ہوں، اس کے وکیل سید فرمان نقوی نے کہا کہ حکومت کے حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ سلمان کو کلین چٹ دے دی گئی تھی۔ تبدیلی مذہب ایکٹ کے تحت ندیم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ منصور پور پولیس تھانہ صدر کے SHO کوشل پال سنگھ نے بتایا، خاتون نے اپنے بیان میں انہیں مذہب تبدیلی کی کسی بھی کوشش کے الزامات کی تردید کی ہے۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ اس کے شوہر کو شبہ ہے کہ اس کا ندیم سے رشتہ ہے۔ سنگھ نے کہا اگرچہ دھمکی کے شواہد مل گئے ہیں، ندیم کے خلاف IPC کی دفعہ
504 امن کے خلاف ورزی کرنے کے ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر زیادتی کی گئی کیس، اور 506 مجرمانہ دھمکی مقدمہ کی سماعت 15 جنوری کو ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔